الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ روزے کے متعلق جو انشاءاللہ تعالی پرسوں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یوم عرفہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوشخبریاں بتائی ہیں، اور اس دن کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنے زیادہ مہربان ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ 3 روزے، 3 قسم کے جو روزے ہیں وہ کبھی ترک نہیں کرتے۔ نمبر 1 عاشوراء محرم کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ نمبر 2 مہینے کے سفید دن 13، 14، 15، جب چاند پورا ہونے لگتا ہے، پورا ہو جاتا ہے اور پورا ہونے کے بعد ہلکا سا کم ہو جاتا ہے، یہ 3 دن جس کو سفید دن کہتے ہیں، یہ 3 روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے۔ اور ذوالحجہ کے 9 روزے، یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے نہیں چھوڑتے تھے، اور 9 ذوالحج کا تو قطعاً نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اس روزے کی خصوصیت کیا ہے؟ اور اس روزے کے متعلق اکثر لوگ اسی شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ ہم روزہ یوم عرفہ کا رکھیں، 9 ذوالحج کا رکھیں۔ یوم عرفہ اور 9 ذوالحج سے مراد کہ ہم ان کے مطابق رکھیں یا جو ہمارے چاند کے مطابق چل رہا ہے اس کے مطابق رکھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں یوم عرفہ 9 ذوالحج۔ یوم عرفہ کے بعد کون سا دن ہے؟ یوم النحر، یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر وہاں کے طرف سے رکھیں گے، یعنی کہ مکہ میں ہمارا ایک دن پہلے ان کا ایک دن پہلے رہتا ہے، تو اگر ہم ان کے مطابق رکھتے ہیں تو پھر ہمارا 8 ذوالحج کو بنتا ہے۔ وہ تو یوم عرفہ کا دن نہیں ہے، وہ تو وہ دن ہے جب 8 ذوالحج حاجی جاتے ہیں عرفہ کی طرف، عرفات کی طرف جب حاجی جانا شروع ہوتے ہیں، یہ وہ دن ہے۔ اور یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ 9 ذوالحج کا، جب حاجی وہاں پر ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے۔ تو اب جو حاجی حج کرنے جا چکے ہیں اب وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جا کے حج کرنا ہے، وہاں پہ جا کے مناسک پورے کرنے ہیں، سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی کہ منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پہ گئے تب آپ نے 9 ذوالحج کا روزہ نہیں رکھا، تو لیکن جو حج کرنے نہیں گئے یہ روزہ ان کے لیے۔ اور اس روزے کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 9 ذوالحج کے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2746 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ 9 ذوالحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 2 سال کون سے؟ ایک جو پچھلا سال گزر چکا ہے اور ایک سال جو آنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوز الحج اللہ تعالیٰ اس دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ باقی دنوں میں کسی کو اتنا آزاد نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن میں جب لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت میں بھیج دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھو اب جو میرے مسلمان ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ان کو میں نے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں اور جنت میں بھیج دیتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اس بات پہ فخر کرتے ہیں، پھر بعد میں فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان، تو اگر ہم دنیا میں ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش مانگیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہم دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال عرش پہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے لوگ کیا چاہتے ہیں، میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ نوز الحج کا روزہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا کہ سو کے گزار دینا ہے، کیونکہ اکثر دکانوں میں، فیکٹریوں میں چھٹی ہو جاتی ہے عید سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، تو نیند پوری کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز بھی ضائع جاتی ہے اور صبح ہم تب اٹھتے ہیں جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا وہ نوز الحج کا روزہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا گناہوں کی جو بخشش وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے گھاٹے کا سودا ایک حساب سے ہم نے کر لیا، تو ہمیں کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں پر چلے جائیں، صبح کم از کم اٹھ کے جلدی تو کاموں پہ تو چلے جائیں۔ لیکن ہمیں خیال کرنا ہے کہ اگر ہمیں چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، تو روزہ ہم نے لازمی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ابھی سے اگر ہم نیت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ زندگیوں کو پتہ نہیں کب بھی کوئی بھی وقت آخری ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم نے انشاءاللہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں اس روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی لیے کوشش ہم نے کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں یوم عرفہ، اور میں یہ بات شروع میں کر رہا تھا کہ ہم نے کہاں کے حساب سے روزہ رکھنا۔ جو لوگ وہاں پر ہیں، مکہ میں ہیں یا جہاں پر بھی پہلے 1 دن پہلے چلتا ہے، جو لوگ وہاں پر ہیں اور حج کرنے نہیں گئے وہ ادھر کے حساب سے روزہ رکھیں گے، اور جو لوگ پاکستان میں ہیں یا باقی جو ملک ہیں، باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ ہیں، تو وہ اپنے چاند کے حساب سے رکھیں گے، کیونکہ یوم عرفہ نوز الحج کا روزے کا بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو اسی لیے اس میں کسی کو شک و شبہ میں ڈالنا کہ بھائی نہیں اس کے حساب سے رکھنا ہے، تو پھر اس میں اختلاف بھی پیدا ہوگا، اور تو پھر روزہ رکھتے رکھتے وہ بھی رہ جائے گا کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو نہ اس کا وہ ثواب مل سکے گا اور نہ ہم اس طرح روزہ رکھ سکیں گے۔ تو اسی لیے زیادہ اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم النحر سے 1 دن پہلا کون سا ہے؟ یوم عرفہ کا، تو اسی حساب سے اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات جو آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہفتے والے دن جو عید الاضحیٰ کے متعلق، عید کی نماز کے متعلق جانور کیسے ذبح کرنا ہے اور کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں اور کس طرف اس کا رخ کرنا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا تو ساری بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھا دوں گا۔ تو کوشش کریں آپ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کریں اور ان کو بھی یہ شوق دلائیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔